بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. ایک بڑا مشہور حدیث کا جملہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. آپ احباب، خواتین و حضرات، مومنین و مومنات ایک نیت کر چکے ہیں، اور میں تو ابھی گھر سے یہاں تک آ رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ اس سفر زیارت کا ایک چھوٹا سا 3 منٹ کا ہی سفر، تو یہ سفر کی ابتدا ہے. لہذا آپ کی نیتیں ہو گئی ہیں. سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں محترم جناب سید افضل مہدی صاحب کا کہ انہوں نے یہ ہمت کی اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ. اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے اس قافلے میں یعنی بطور سید ایک ذریعہ وہ بھی ہے. دعا ہے پروردگار وہ دن خیر سے لائے جب انشاءاللہ یہ قافلہ اس سفر زیارت کی طرف جائے. جناب سید ایک وسیع ان کا تجربہ ہے اور کافی ایکسپیرینس کے ساتھ الحمدللہ یقیناً وہاں کے زیارات کے شیڈول کو بہترین انداز سے آرگنائز کرتے ہیں، اور جو بھی قافلے گئے ان کے ساتھ وہ ہمیشہ تعریف ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ تفصیل بتلائیں گے سفر کی ٹائمنگ کی کیسے کرنا ہے. اور ہمارے جانے کا بھی یہ سبب بن گئے. پروردگار ہمارے ان جوانوں کو، عزیزان کو، ICAP کے تمام احباب کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے جو اس قدم میں آگے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سید کو بھی اس سرداری کے لیے اور اس قافلے سالاری کے لیے آمادہ کیا، تو پروردگار ان کے بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج کے اس پروگرام کا مین ہدف تو یہی ہے کہ اس سفر کے متعلق آپ کو بتلایا جائے کہ یہ سفر کیسے پروگرامنگ کیسے ہوگی. مجھے بھی جناب سید نے فرمایا تو 2 چیزیں میں یہ عرض کروں کہ ایک تو ہے سفر، اور اس سفر میں مسائل شرعیہ وہ جہاں بھی پیش آئیں گے ہم حاضر خدمت ہیں. اور دوسری اس زیارت کی اہمیت کے حوالے سے میں یہ چند جملے 3-4 منٹ آپ کے لیتا ہوں اس عنوان سے کہ جتنا شکر بھی اس پروردگار کا ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ اس وقت تک یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس سفر کی طرف عازم ہیں. آپ حضرات میں یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی اس زیارت کی کتنی حسرت ہوتی ہے. ہمارے جاننے والی ایک مرحومہ مریم ان کا نام تھا، پروردگار علی کی رحمت کرے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پرانے سویٹر خریدتی تھی، ان کو ادھیڑ کے وہ جو دھاگے ہوتے تھے ان دھاگوں کو اکٹھا کرتی تھی، پھر دھاگوں کو آگے اکٹھے کر کے اس کے وہ سویٹر بنتی تھی. جب پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے تو کہتی تھی کوئی ہے جو جا رہا ہو تو میں بھی. اب یہ میرے سامنے اب جانتے ہیں نامناسب نہیں آتا. وہ شخصیات بھی ہیں ہمارے پاکستان کے علماء میں سے ایک بڑی شخصیت، نامور شخصیت اکثر آپ جانتے ہیں. ان کے والد صاحب سے وہ دیہات کا ماحول جیسے ہوتا ہے تو باہر نکلے طہارت وغیرہ کے لیے، وضو کے لیے، تو کوئی قافلہ جا رہا تھا. چلے گئے 3 ماہ تک پتہ ہی نہیں ہے شاہ صاحب
کہاں ہیں. اور جب لوگ اس میں آئے تو واپس آئے کہ زیارت ہوئی تھی. میں نے بھی ان سے ملاقات کی تھی اپنی ابتدائی طالب علمی میں. ان کے فرزند ارجمند سے جو الحمدللہ ایک بہت بڑا مقام ہے پاکستان میں اس وقت ان کا، ان سے جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس ایک یعنی ہمارے ہاں جو ایک فقیر کی دعا ہے. یہ عزیزان میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سفر کو کم اہمیت نہ سمجھیے. بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہوٹل کیسا ہوگا اور ہمارا کھانا کیسا ہوگا اور ہمارے یہ سہولیات دنیا بھی، وہ بھی ضروری ہیں اس لیے کہ آپ آرام جتنا زیادہ کر لیں گے اتنا آرام سے آپ وہاں حرم میں وقت گزار سکیں گے. لیکن اصل جو ہمارا سفر کا ہے، میں یہ جملہ یاد کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ اس پہ ان 13-14 دن جو رہ گئے ہیں اس میں اس پہ پریکٹس کیجئے. اور وہ یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ اپنے آپ کو ان کے قریب کریں کہ جو اجر رسالت کا مفہوم و مقصود ہے اور جن کے لیے اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم ان قربا کی طرف جا رہے ہیں. 2 کاظمین میں ہیں، 2 سامرہ میں ہیں، ایک کربلا میں ہے، ایک نجف میں ہے. اب وہ سفر اس کو ذہن میں رکھیے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم مرحوم کافی ایک بہت پیارا جملہ کہتے تھے. ایک ایرانی خطیب مرحوم بہت ہی مشہور، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک حکیم ہے امام عصر اور خوش قسمت ہے وہ مریض جو اس حکیم کے پاس جاتا ہے. تو یہ ہم اس حکیم کی طرف جا رہے ہیں. آئیے کوشش کریں ہم ان دنوں میں اپنی بیماریوں کو بیٹھے سوچیں کہ ہم نے اپنی کس کس بیماری کا علاج وہاں کرانا ہے. اور سب سے بڑی عظمت جو ہے وہ ہے کہ انسانیت کے درجے پہ ہم پہنچ جائیں. یقیناً ہم جو کمی، جو کوتاہی انسانیت کی اس عظمت میں ہے اس کو دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ. باقی یہ ہے کہ دعائیں بہت ساری. اس میں میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے زیارات کا. ہمارے استاد محترم شام گئے اور فرماتے تھے میں نے شام میں جا کے مجتہد، اور فرماتے تھے میں شام میں جا کے کوئی اپنی عربی کی زیارت کے بجائے سرائکی زبان تھی اور بہت بڑی شخصیت کے علامہ شیخ اختر عباس نجفی صاحب، اور فرماتے میں وہاں گیا ہوں تو میں نے کوئی کتاب، کوئی زیارت عربی کی نہیں. ایک جملہ میں اپنی سرائکی میں کہا بی بی تیرا وطن تو مدینہ تھا تو شام کیسے آ گئی. بس یہ زیارتوں کا جو اپنا ایک طریقہ ہے. انشاءاللہ عزیزان جوانان، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنیں گے. لہٰذا چھوٹی چھوٹی، میں تو ان کو کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی دعائیں. ایک اگر کسی بڑے کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں واسطہ پڑا ہے، یعنی جو سرداری نظام ہمارا ہے، مثلا ہمارے پچھلے سال گئے فوت ہوئے سید راجو شاہ سر ملتان کے بہت بڑے لینڈ لارڈ، اور اس قسم کے جو سردار جاتے تھے زیارات پہ تو وہ سارے جو ہم وہ قافلے کے ساتھ اپنا باورچی بھی اپنا اور صفائی والے بھی اپنے اور پورا یعنی وہ اپنے نوکر بھی. اور اس میں ہم نے دیکھے کہ وہاں مثلا قوم میں جب ہم طلبہ تھے تو پورا جو ہے وہ ایک قافلہ اپنے ان لوگوں کا. تو یہ ایک ذہن میں رکھیے کہ ہم جا رہے ہیں ان کے پاس اور کچھ نہیں تو چلے کم از کم جو ہے وہ ان کے قافلے والوں کے ایک صفائی والے ہی صحیح ہم بھی ساتھ. اور انشاءاللہ ضرور جب ہم ان کے مہمان بن کے جا رہے ہیں تو وہ میزبان بڑے کریم ہیں. اہمیت جانیے عزیزان، اس سے زیادہ کچھ نہ کہوں. اہمیت جانیے اس سفر کی اور مقصد جانیے اس سفر کا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے، اور جو ہمارے اندر انسانیت کی کمی ہے اس کو کچھ کو یہیں سے تیار کرتے ہیں، اپنے اندر کو صاف کریں. اور جیسے دیکھیے نا وہاں زیارات ہیں تو زیارات کے اپنے اعمال ہیں، کچھ اندر کے اعمال ہیں. کوئی بزرگ سنا رہے تھے کہ ایک خاتون یہاں سے حرم جناب امام حسین علیہ السلام میں عربی کسی دیہات کی تھی، تو وہ امام سے اپنی زبان میں باتیں کہہ رہی تھی میں بھیڑیں چھوڑ کے آئی ہوں، میں بکریاں چھوڑ کے آئی ہوں، میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں، میں بچے چھوڑ کے آئی ہوں، آپ کو ملنے آئی ہوں، کیا آپ میرے ساتھ بولیں گے نہیں؟
हाँ, क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? नहीं तो इंशाल्लाह इस अंदाज से आप अपने आप को आमादा कीजिए। परवरदिगार इंशाल्लाह सफ़र बखैर गुजारे और ये इंशाल्लाह जो अय्याम रहते हैं ये खैरियत से गुजरे और हमें जल्द अज जल्द वो ज़ियारात नसीब हों इंशाल्लाह। बहक़ मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन। सलवात पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना साहब का कि हमारी दावत कबूल की और हमारे साथ इस ग्रुप में तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ में हमारे साथ एक ज़ाकरा भी हैं जिनका नाम मुस्तजाब ज़हरा हैं, जो लुटन की हैं। वो भी लेडीज़ के लिए लेडीज़ में मेरे ख्याल में जो भी मसाइल और फ़ज़ाइल वगैरह वो साथ में उनके रहेंगी और बयानात करती रहेंगी। तो अभी यूँ समझ लें सिर्फ़ और सिर्फ आज जुमा है और हम सिर्फ दो दरमियान में एक और जुमा है, यानी 2 हफ्ते में मैं इंशाअल्लाह यहाँ से हमारा सफ़र जुमे के रोज़ शुरू होगा। और सफ़र के मुतालिक मैं अभी बाद में थोड़ा बयान करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ज़ियारात के मुतालिक ज़रा सा जो मौलाना साहब ने उर्दू में कहा है, अगर इजाज़त हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं ज़रा इंग्लिश में बयान कर दूँ ताकि वो बाद में बच्चों को भी काम आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The first question is, what is Ziyarat? Ziyarat basically means to visit the shrine of His Holy Masumin or any other holy personality with proximity to Ahlul Bayt alayhimus salam. The Holy Prophet and Imams have highly emphasized the importance of Ziyarat in order to enable the follower to come closer to the Masumin, to learn from their character and thereby improve their lives. In order to visitor to make his trip successful, he needs to ask and understand several issues. How does Ziyarat affect our life? This is the main question. Firstly, we go to shrine and we declare and remind ourselves the high status enjoyed by the Imams, that they are perfect models, that they are lovers of truth, that they are examples of nobility, justice, of good character, of good minds, of pure thoughts, of pure feelings, of cooperation, of love for humanity, and of all the noble and perfect virtues. Once we have realized fully this high position of Imams, we try to provoke feelings in our hearts, which God has naturally created. Whenever we see beauty, we are attracted. Whenever we see perfection, we are attracted. Whenever we see models of goodness, justice, and virtue, naturally we seek to follow. So, having reminded ourselves of the virtues of the Imams, we then pledge our allegiance. Then we follow our beliefs. We then make a covenant to love them, to follow them, and to always keep their pleasure ahead of our pleasure. It is these ideas and themes which are of paramount importance. They should always be on the top of our minds as we participate in the rituals of Ziyarats. So, merits of Ziyarats. The Holy Imams tells us that whoever comes for our Ziyarat
her duas will be accepted. Her sins will be forgiven. One who visits us is just like the one who has visited the holy prophets. The reward of visiting us is that of 1,000 mustahab hajj, or reward of making our ziyarat is 1,000 umrah. Whosoever comes for our ziyarat deserves shafa, intercession for major sins on the day of judgment. Our shrines is part of Jannah. In our shrines, numerous angels keep on descending and ascending. In our shrines, sins are forgiven just like the day you were born. So these are the fawaid from the ziyarat. These are the benefits of the ziyarat. But it's important that we realize how this sawab is going to be given to Zair. When Allah makes something wajib or makes something mustahab, definitely there is some benefit of that person. And if Allah makes something haram or something makruh, definitely there is some harm in it. If ziyarat has been made such a highly mustahab act and so much sawab is bestowed, definitely there must be many benefits, but those benefits can only be derived after the conditions had been fulfilled. The rewards and benefits are subjected to the acceptance of that act from Allah. Reward is secondary to acceptance by Allah. So many performing an act is not the guarantee of getting the reward. Performing it with complete accordance of Allah and avoiding oneself from the surrounding sins is also necessary. So there are few points basically which are more important. So I just want to bring those ones as well. How should he or she interact with the others once he arrives in the city of Ziyarat? So the pilgrim should try his best to be courteous, polite, and should always be ready to lend a helping hand. He should always give preference to other Zairi over himself. One should not belittle others or consider anyone inferior because of their appearance and mannerism. How should one approach to shrine? This is the main things. How should one approach the shrines? If it's possible to go directly to the shrine, as soon the person arrives the city, it has its own reward. Try to wear the same clothes you travel into. Do not even brush off the dust from your hair. Go as a humble and lowly servant of Allah. If you are going through your hotel or residence, then take a ghusl. During the performance of the ghusl, the niyyah should be that along with the physical body, one is also cleaning his heart from spiritual diseases. Because the Masoom personality we are visiting is not only aware of our physical being, but is also fully aware of our spiritual being. So wear goods and simple clothes and apply perfume as well. So proceed from the residence walking with dignity, reverence and humility,
with the mind filled with memories and images of the Masoom. Engage oneself constantly with tasbih and zikr. Try to avoid vain and useless talks. Zikr can be either La ilaha illallah, Subhanallah, whatever. Means the Maulana Sahib will be with us and he will also explain, inshallah. So there's a lot to say, but because just few more minutes and we want to explain about the journey starting in 2 weeks. So inshallah, Friday when we got flight on from the Heathrow airport, which is on 17:40 in the afternoon. So 5:40 in the afternoon, Turkish Airlines. So we are going from here to Istanbul and from Istanbul to Baghdad. So we got only 1.5 hour in between to get another flight. So یہ جو 1.5 hour ہوگا ہمارے لیے کافی ہوگا کہ فلائٹ جو پہنچے گی اور دوسری فلائٹ کو کیچ کرنے میں. تو آپ کی یہ ذمہ داری اپنی ہوگی کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے ڈائریکٹ اپنی فلائٹ کی طرف، کیونکہ انفارمیشن یہاں سے آپ کو بورڈنگ پاس پہلے سے پرووائڈ ہو جائے گا. اور جب ہم وہاں سے دوسری فلائٹ کے بعد ہم بغداد اتریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ ویزا پروسیس کی ذمہ داری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی. میرے ساتھ کچھ والنٹیئرس بھی ہوں گے، عباس بھائی ہیں، دوسرے جو انشاءاللہ، چونکہ 109 پیپل آل ٹوگیدر انکلوڈنگ 4 انفینٹ، تو تقریباً 109 پیپل کا ویزے کا پروسیس ہونا، اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 2 hours ایٹ لیسٹ. ہماری فلائٹ جو ہے انشاءاللہ صبح 5 بجے پہنچے گی. تو بائی دا ٹائم ہم یہ سارے ویزے کے پروسیس کمپلیٹ ہوں گے تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جائیں گے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو پہلا سفر ہوگا جو ہم 2 اماموں کی خدمت میں پہنچیں گے. تو ہمارا سفر بغداد سے شروع ہو کے